آپ کے سامنے جی قاری محمد سبحان صاحب کو خطاب کے لیے دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نہایت واجب الاحترام دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، کافی دیر تو تسی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سماعت دی سعادت حاصل کرن دے، اللہ پاک صاحب دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ پہلا ہدیہ بھائی عباس صاحب دی نظر کرانگا کہ یہ واقعہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تو ہے۔ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی لکھ جگر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جدو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دے گھر تشریف لائیاں، آپ دی طبیعت ناساز ہوئی۔ حکیمہ طبیبہ نے دسیا کہ آپ نو انار کھلایا جائے تے آپ دی صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دی تطہیر والی چادر مبارک اٹھا کے بازار دے اندر فروخت کی تھی۔ بیچن کے بعد جنہیں پیسے ملے انہاں پیسے انار لے کے آئے۔ آپ راہ وچ آ رہے سن، راستے دے وچ سوچ رہے ہیں کہ میں انار لے کے جا رہے ہیں اور میری بیوی نو اللہ صحت دے۔ اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل علی دا ہر موڑ تے امتحان لے آئے سے، علی المرتضیٰ شیر خدا ہر موڑ وچوں ہر امتحان وچوں پاس ہوئے۔ چھواں پارا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نماز میں پڑھتے ہیں۔ نماز دی حالت دے اندر آپ نماز وچ مصروف نے۔ آپ دی وہ نماز بھی سانو یاد ہے کہ جدو آپ نو آپ دے دشمن نے چھرا ماریا تے بعد نماز دی فراغت تے آپ نے پوچھیا لوگوں یہ خون کس بندے دا ہے؟ معلوم ہویا کہ علی جدو نماز پڑھتا ہے انہوں چھرا بچ جان کچھ ہو جائے تے محسوس نہیں کراندے، پتہ نہیں چلتا۔ مگر اردو نماز میں پڑھتے ہیں۔ سائل نے سوال کیتا ہے، علی نے اپنا ہاتھ اگے دراز فرمایا ہے، آپ نے فرمایا اے انگوٹھی دا اشارہ کیتا کہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں جو اتار لے۔ نماز پڑھ دی حالت دے اندر چھواں پارا ہے، چھویں پارے دا تیسرا پاو ہے۔ اے آیات علی المرتضیٰ شیر خدا دے عزت وچ عظمت وچ اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے۔ حسنین کریمین دونوں صاحبزادے بیمار ہوئے، حضرت علی نے منت منی کہ یا اللہ میرے دوویں بیٹے صحت یاب ہو جان تے میں 3 روزے رکھاں گا تیرے واسطے۔ علی نے 3 روزے رکھن دا ارادہ فرمایا، حسنین کریمین شفا یاب ہوئے تے علی نے پہلے دن روزہ رکھیا۔ صبح دی سرگی جڑی ہے سیری جڑی کھائی انہوں نے پانی نال تے کھجور نال روزہ رکھیا۔ شام ویلے آپ نے کھانے دا انتظام فرمایا۔ افطاری دا ان قریب ٹائم قریب آ چکیا سی تے افطاری بھی ہون والی سی تے دروازے تے سائل آیا، انہیں دستک دیتی۔ سائل نے تمام دا تمام کھانا آپ نے پیش کیتا، پیش کرن کے بعد گھر واپس آئے، پھر اسے پانی نہ روزہ افطار فرمایا۔ صبح سیری ویلے پھر پانی نہ روزہ رکھیا۔ دوسرے دن پھر سائل آیا، آپ نے اپنا کھانا اس سائل نے پیش کیتا۔ تیسرے دن پھر سائل آیا، آپ نے وہ کھانا انہوں پیش کیتا تے 2 روایات آندیاں نے۔ سائل نے آکھیا سرکار آپ میرے برتن میں سے خود رکھ دیو کھانا۔ دوسری روایت میں آندا ہے کہ آپ نے خود چک کے انہیں برتن میں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس سائل نے آکھیا علی میں تیسرا دن ہے تواڈے دروازے تے آ رہا، تیسرا دن ہے میں تواڈے دروازے تے آ رہا مگر تسی مجھے پہچان نہیں سکے۔ آپ نے فرمایا تینوں کی پتا ہو گیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ تو کی جانے اسے کسی دے بندگی دے اندر بننے ہوئے ہیں، اسی بس چاہنے ہیں وہ راضی ہو جائیں، سانو پتہ ہے بھی تو کون ہے۔ اسی واسطے منبر مصطفیٰ دے مسجد نبوی دے وچ کھڑیا ہو کے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے ارشاد فرمایا ہے کوئی بندہ جڑا زمین و آسمان دے درمیان وچ رہن والی چیزاں دا کوئی پوچھنا چاہے تو میں علی دس سکتا۔
دسیا سی کہ بھئی تو جبرائیل میرے سامنے کھڑے ہو کے علی نال بھی مذاق پیا کرنا. آپ فرماتے ہیں پہلے دن والا کھانا بھی موجود, دوسرے دن والا کھانا بھی موجود, تے تیسرے دن والا کھانا بھی موجود. علی نے فرمایا سائل فقیر بندہ ہے تے سوال کیتا ہی میں تینوں کل والا کھانا بھی دیتا, پرسوں والا دیتا, اج والا بھی پیش کیتا, کنجوس بنا ہے نہ آپے کھایا ہی نہ سانو کھان دیتا. انہیں کہا سرکار میں سائل نہیں ہوں, میں بندہ نہیں ہوں, میں اللہ دا فرشتہ ہوں, میں جبرائیل ہوں. اللہ نے امتحان لے ہے. جدو علی المرتضیٰ شیر خدا اس امتحان میں پاس ہوئے نا تے اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل جاؤ محبوب نو کہو یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. اگر علی دے دروازے تو تے اسیر آیا ہے, قیدی آیا ہے, فقیر آ گیا ہے, سیل جس طرح کا بھی آیا ہے, علی نے انہیں راضی کیتا ہے. تے آج بھی جبرائیل علی انار لے کے اپنی بیوی واسطے جا رہے ہیں. سوال کرو آئندے کو. جبرائیل نے آ کے عرض کی سرکار علی یہ انار نہیں چاہیے ہے, آج میرا دل پیا کر دے میں انار کھاؤں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے انار انہوں پیش کر دیا, لے کے چلا گیا. آپ گھر پہنچے, بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے پوچھا اے سرد تاج انار لے آتے جے؟ آپ نے فرمایا لے کے آیا سا مگر راہ وچ سائل آ گیا سے. اللہ دے نام دا سوال کیتا ہے, میرے تو تلیا نہیں گیا, میں انہوں رب دے نام تے عطا. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین کہ اس حال وچ بھی اسی رب تو نہیں بھولے. ساڈا رب اس حال وچ بھی سانو یاد رکھ کے بیٹھے دے, اسی اس حال وچ بھی رب دے کولوں اوجل نہیں ہے. ساڈا رب سانو ویکھن دے. الحمدللہ رب العالمین. رب دا لکھ لکھ احسان ہے کہ جنہیں آج اس دن میری بیماری دی حالت دے اندر, طبیعت نہ سازی دی حالت دے اندر اللہ نے آج بھی ساڑھے دروازے دوتے سائل ہوئی. اجھے گلہ باتاں ہو رہی ہیں تو جبرائیل امین نے دروازے دوتے دستک عطا فرمائی. علی المرتضیٰ باہر گئے نے تے آپ انہوں 9 دانے انار دے جبرائیل نے عنایت فرمایا. آپ نے فرمایا جبرائیل تو قرآن نہیں پڑھیا, نبی دو تے نازل تے کرتا رہے, لے کے تے ڈالی تو آندہ رہے, تو نہیں پڑھیا رب دا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. میری راہ وچ ایک دین والے نوں میں 10 دے آنگا, میں ایک دین والے نوں 10 دے آنگا. اے 9 جڑے آئے نے مینوں معلوم ہو رہا ہے رب دی بارگاہ وچ نہیں, رب دی بارگاہ وچ جد بھی آن گے تے 10 ہی آن گے. اسی واسطے میں کہندا رہنا پشیمان نہ ہو شرم شاروں سے کہہ دو, نبی آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو. یہ تو صحیح میں چپ کر کے بیٹھے رہے تو زور کی نماز دا ویلا ہو گیا, میں ٹر جانا. یہ چہرے میں آج دیکھا نہیں, کہ کدی نہیں نظر آئے. اونچی آواز نہ کہہ چلو سبحان اللہ. جتے نوی نوی واقفیت بنانی پوے نا تے بندے نے پہلے اپنا تعارف کروانا پیندا ہے, پہلے اپنا حال سنانا پیندا ہے, اپنی عادت دسنی پیندی ہے. میاں میں تواڈے گھر آیا, میں تواڈا پرونا, میں لسی پیاں گا, دودھ پیاں گا, میں مرچاں کم کھاں. کہندے اے اڑی پڑی جڑیاں نہیں کرنی چاہیے, بندے نو جی کہہ چھڈنا چاہیے. سبحان اللہ. پشیمان نہ ہو شرم شاروں سے کہہ دو, نبی آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو. میں اس لیے کہتا ہوں میرے کفن پہ جو لکھا تھا نام نبی نبی, فرشتے مجھے دیکھ کر جھومنے لگے. میں اسی شعر کی تشریح کر رہا ہوں. پشیمان نہ ہو شرم شاروں سے کہہ دو, نبی آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو. میرے کفن پہ جو لکھا تھا نام نبی نبی, فرشتے مجھے دیکھ کر جھومنے لگے. جب میں نے قبر میں نعرہ لگایا اپنے نبی کا, فرشتے میرے لبوں کو چومنے لگے. پشیمان نہ ہو شرم شاروں سے کہہ دو, نبی آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو. محمد چلے ہیں سوئے عرش اعظم, ادب سے رہے تا چاند تاروں سے کہہ دو. او دیکھ ادھر تسی لنگر بھی کھانا ہے تے لنگر جڑا کھاندا ہے نا بندہ اون دے وچ طاقت ہوندی ہے. جڑا لنگر نہیں کھاندا اونوں پتہ ہے کہ میں لنگر کیوں نہیں کھاتا, انہاں دے نصیباں وچ نہیں ہے. اس واسطے پشیمان نہ ہو شرم شاروں سے کہہ دو, نبی آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو. علی کا نام لینے سے دل کو سکون ملتا ہے, علی کا نام لینے سے دل کو سکون ملتا ہے.
انہی کے گھر سے حق کا قانون ملتا ہے. پشیمانہ ہو اسی کا ترجمہ کر رہا ہوں. پشیمانہ ہو شرم شاروں سے کہہ دو, نبی آگے غم کے ماروں سے کہہ دو. جو کچھ مجھے ماسٹر رفیق صاحب نے کہا ہے میں اسی کی ترجمانی کر رہا ہوں. پشیمانہ ہو شرم شاروں سے کہہ دو, نبی آگے غم کے ماروں سے کہہ دو. علی کا نام لینے سے دل کو سکون ملتا ہے, انہی کے گھر سے حق کا قانون ملتا ہے. ارے ہم اس علی کا نام لیتے ہیں جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے. پشیمانہ ہو شرم شاروں سے کہہ دو, پشیمانہ ہو شرم شاروں سے کہہ دو, نبی آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو. نبی محمد چلے ہیں سوئے عرش اعظم, ادب سے رہے چاند تاروں سے کہہ دو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت مصطفیٰ. پشیمانہ ہو شرم شاروں سے کہہ دو, نبی آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو. محمد چلے ہیں سوئے عرش اعظم, چاند تاروں سے کہیں, ادب سے رہیں چاند تاروں سے کہہ دو. دین نبی کو گود میں پالا جس نے, دین نبی کو گود میں پالا حسین نے, ٹھوکر اگر لگی تو سنبھالا حسین نے. دین نبی کو گود میں پالا حسین نے, ٹھوکر اگر لگی تو سنبھالا حسین نے. اسلام تیرے دل میں چبھتا تھا بار بار, اسلام تیرے دل میں چبھتا تھا بار بار, کانٹا تھا ایک یزید نکالا حسین نے. شرم شاروں سے کہہ دو, پشیمانہ ہو شرم شاروں سے کہہ دو, نبی آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو. محمد چلے ہیں سوئے عرش اعظم, ادب سے رہے چاند تاروں سے کہہ دو. میں تھارے مدینہ کو ترجیح دوں گا, میں تھارے مدینہ کو ترجیح دوں گا. گلوں کو بتا دو بہاروں سے کہہ دو, زمانے کے اندھوں کو احمد کی منزل بتا دے ذرا 30 پاروں سے کہہ دو. شرم شار, پشیمانہ ہو شرم شاروں سے کہہ دو, نبی آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو. مولوی تپیا رہے تو تسی تپیا رہے, یہ مولوی ڈھیلا ہو جائے. سبحان اللہ کہنے کا گناہ معاف ہو. حدیث مصطفیٰ ہے, حضور نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ کا ذکر کر دے نا, اللہ خالق کی کائنات اس بندے دے نام دا درخت جنت میں چلانا ہے. حدیث دی بسیرا مرضی ہے, حضور نے ارشاد فرمایا وہ جڑا جنت میں درخت لگ جاتا ہے نا, اس بندے دا نام تے اون دے باپ دا نام ہی اس درخت تے لکھیا گیا. اگلی لائن میں پڑھن لگا, انہوں توجہ نہ سنیا جائے. حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ میں تو انہوں دساں کہ جڑا درخت اللہ پاک جنت میں لاندا ہے نا, تے جس بندے دا جڑا بندہ ذکر پیا کردا ہوندا ہے اون دا نام اون دے باپ دا نام بھی لکھیا جاندا ہے. تے میں تانوں دساں اس درخت دا سایہ کنا ہوندا ہے. صحابہ نے عرض کیتی آقا یا رسول اللہ کملی والے قربان جائیے آمنا دیا جانیے سانو دسو تے صحیح ہوندا سایہ کنا لمبا ہوندا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا تیز دوڑن والا گھوڑا ہوئے تے 500 سال دوڑدا رہے پھر بھی اس درخت دا سایہ. یہ میں تپ کے بیٹھیا کرو, نماز تو لیٹ ہو جائے بندہ پھر تے تپے ہوندے جے لے ہو جاندے جوتی آواز میں کہہ دو. یہ محفل پاک جڑی ماسٹر صاحب نے سجائی ہے نا, صرف اس واسطے سجائی ہے کہ آقا کریم کی یاد کی جائے. تہاڈا سارا فیصلہ نہیں, اللہ کا فیصلہ. اللہ نے بھی اپنے محبوب کا ذکر عرش اعظم تے بھی کیتا ہے, زمینہ تے بھی کیتا ہے, آسمانہ تے بھی اللہ پاک نے اپنے محبوب کا ذکر فرمایا. اللہ پاک نے 2 جلسے فرمائے نے قرآن مجید کی روح دے نال کہ کوئی بندہ اس بات کو انکاری نہیں ہو سکتا, اقرار ہے. اللہ پاک نے پہلا جلسہ فرمایا تمام انسانیت یا روحاں باب آدم تو لے کے آخری بندے تک
جتنے انسان اللہ پاک نے پیدا کرنے سن آدم دے بنان تو بھی پہلے اللہ پاک نے تمام روحاں نو اکٹھا فرمایا. تمام روحاں اکٹھیاں ہو گئی. جدو تمام روحاں اکٹھیاں ہو گئی نا اس ویلے اللہ پاک نے اعلان فرمایا الستو بربکم. پہلی باری اعلان فرمایا تمام مخلوق دیاں روحاں خاموش رہی. پھر اللہ پاک نے دوبارہ فرمایا الستو بربکم. پھر بھی چپ رہے. سونے نبی کی روح بچو آواز نکلی. تیسرے باری اللہ پاک نے اعلان فرمایا الستو بربکم. اللہ نے پوچھا انہاں روحاں کو کیا میں تہاڈا رب ہاں؟ اللہ دے محبوب نے عرض کی قالوا بلا یا اللہ سی مننے تو ساڈا رب ہے. اللہ پاک نے فرمایا جاؤ سارے اپنی اپنی مقاماں تے سارے اپنی اپنی تھاواں تے چلے جاؤ. چلے گئے. جلسہ ختم ہو گیا. انہوں جلسہ کہندے ہیں جتھے لوگ جمع ہو جان ایک بندہ بیان کرن والا ہوئے انہوں جلسہ ہی آندے. اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. اللہ کا جسم نہیں. اللہ بول نہیں سکتا. اللہ چل نہیں سکتا. اللہ پھر نہیں سکتا. اللہ سو نہیں سکتا. اللہ کھا نہیں سکتا. اللہ پا نہیں سکتا. اللہ نظر آن تو پاک ہے. مگر پھر اللہ پاک نے دوسرا جلسہ منتخب فرمایا. اس جلسے دے اندر تمام روحاں جمع نہیں فرمائی. تمام انسانیت دی روح نو جمع نہیں فرمایا. تمام مخلوق نو اکٹھا نہیں کیتا. اس جلسے دے اندر اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل جاؤ تمام نبیاں دیا روحاں نو پیغام دیو گے اج اللہ اپنے یار دا جلسہ بھی مناندا ہے تے تسی آویں. اللہ پاک نے جڑا اعلان فرمایا جبرائیل نے جا کے تمام نبیاں دیا روحاں نو پیغام سنایا. اتھے اللہ پاک نے جلسہ کیتا. بڑا لمبا چوڑا جلسہ کیتا. بڑی لمبی چوڑی گفتگو فرمائی. کیا کیا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اے نبی رسول میں تو نبوتاں دینیاں نے رسالتاں دینیاں نے سب کچھ دیاں گا. کتاباں بھی دیاں گا. حکمت بھی عطا فرماواں گا. قرآن دیتا. قرآن کہہ رہے ہیں میں اپنی طرفوں نہیں کہہ رہا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. اللہ کا قرآن ہے یہ. اللہ جانتا ہے کون کس وقت ہوگا کون کس وقت نہیں ہوگا. یہ قرآن کی نص قطعی تو میں پڑھ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا ثم جاءکم رسول. اے نبی رسول میں تمہیں کتابیں بھی دوں گا حکمت بھی عطا فرماؤں گا. اس کے بعد تمہیں عزت بھی ملے گی شان بھی ملے گی مرتبہ بھی ہوگا. مگر اس بات کا خیال رکھنا ثم جاءکم جب میرا رسول آئے جائے جب میرا محبوب آ جائے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. وہ تمہاری حکمت کی اور کتابوں کی تصدیق کرے گا. انکار نہ کرنا. مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن. ذہن میں بٹھائیے گا اس آیات کو. تیسرا پارہ ہے. تیسرے پارے کا آخری رکوع ہے. اس کی یہ آیات مبارکہ ہے. اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ میرا نبی آئے گا تمہارے درمیان میں. میرا محبوب آئے گا جس کو میں نے رحمت کا تاج پہنا کر بھیجنا ہے. جس نبی رسول نے تمہاری حکمت کی بھی تصدیق کرنی ہے تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرنی ہے. وہ رسول آئے گا ضرور آئے گا. وہ آئے گا جب اس نے آنا ہے تو اپنی حکمت کی بھی تصدیق کروا لینا اپنی کتابوں کی بھی تصدیق کروا. معلوم ہو رہا ہے اس بات سے ہمیں کہ نبی جس کی تصدیق کرے گا اللہ اسی کو مان لے گا. اگر نبی نے تصدیق نہ کی نا تو اللہ اس بات کو نہیں مانے گا. اللہ نے فرمایا اپنی کتابوں کی تصدیق بھی کروانا مہر لگوا لینا اس نبی سے. اگر تمہاری کتابیں میری ہیں میں نے صحیفے تمہیں دیے ہیں میں نے حکمت تمہیں دی ہے سب کچھ دینے والا میں ہوں.